اور آسانیوں کے ساتھ مسجد شریف پائے تکمیل کو پہنچے، اور اس میں نماز، قرآن حکیم کی تعلیم کا سلسلہ بہت جلد شروع ہو جائے۔ مسجد کے لیے زمین جو وقف کی گئی، عزت مآب ملک غلام محمد صاحب صدال اور ملک محمد عرفان صاحب صدال، انہوں نے یہ مسجد شریف کے لیے زمین وقف کی ہے۔ یقیناً یہ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے اس وقف کو قبول فرمائے۔ یہ قیامت تک کے لیے ایک خیرات جاریہ ہے اور صدقات جاریہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں مسجد تعمیر ہو جاتی ہے پھر وہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے، اس میں پھر کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور کچھ بھی ہم بنائیں اس میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جہاں اللہ کا گھر تعمیر ہو جاتا ہے پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آنے والے وقتوں میں نہ وہاں گھر بن سکتا ہے، نہ وہاں کوئی اور چیز بن سکتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے پھر مسجد ہے۔ الحمدللہ تعالی کہ یہ مسجد شریف جس کی سرپرستی اور نگرانی عزیز القدر حافظ مولانا محمد خان صاحب کو حاصل ہے کہ وہ اس مسجد شریف کی سرپرستی کریں گے اور اس کے اندر نماز اور قرآن حکیم کی تعلیمات کا سلسلہ خود اپنی ہی نگرانی میں جاری اور ساری رکھیں گے، تو اس میں بڑی خوبصورتی پیدا ہوگی اور بڑی اس سے ایک رونق پیدا ہوگی اور ماحول کے اندر بڑی خوبصورتی پیدا ہوگی کہ یہ اہل سنت کی مسجد، اہل حق کی مسجد، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی مسجد، کہ یہاں ایسی ہستیاں، بزرگان دین، پیران عظام، اولیاء کرام کی اولادیں، دین متین کی خدمات سر انجام دینے والی ہستیاں تشریف لائیں گی اور محبتوں کے جو پیغامات اور عنوانات ہیں وہ قائم ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ کی توحید کا پرچم سربلند ہوگا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت، ختم نبوت اور بلند شان کا پرچم بلند ہوگا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمتوں کے تذکرے ہوں گے، اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمتوں اور محبتوں کے تذکرے ہوں گے، اولیاء کرام، اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تابعداریاں ہوں گی، تو روشنیاں ہی روشنیاں ہوں گی۔ معزز سامعین، ایک ہے صرف مسجد، کہا جاتا ہے کہ مسجد تعمیر ہو، مسجد، لیکن نام تو مسجد ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کام مسجد والا نہیں ہو سکتا، تو پریشانی ہو جاتی ہے بڑی۔ عام بندہ سمجھے یا نہ سمجھے، اہل علم تو سمجھتے ہیں، اہل یقین تو سمجھتے ہیں، نسبتوں والے تو سمجھتے ہیں کہ وہ زمین
روئے زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ساری پاک ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سابقہ امتیں اور سابقہ ادیان وہ عبادت کے لیے عبادت خانوں میں آتے تھے، اس کے علاوہ ان کے لیے گنجائش نہیں تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ ہے جو الارض مسجدا وطہورا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور اس کو پاک صاف بنا دیا ہے۔ یعنی کہ ایک تو مسجد ہے اصطلاح کے طور پہ جو اللہ کا گھر ہے جہاں ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر نماز کا وقت ہو جائے قرب و جوار میں مسجد نہ ہو تو ساری زمین کو اللہ نے پاک بنا دیا ہے۔ قبلہ رخ ہو کہ وہاں نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول فرماتا ہے، اس نماز کو اللہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو یہ شرف عطا فرما دیا، اور ساری زمین جو اس شرف سے مشرف ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا جا سکتا ہے، مسجد بنائی جا سکتی ہے، اور جب مسجد بن جائے اللہ کا گھر بن جائے پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان بھی ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، عظمت، ختم نبوت کا بیان بھی ہوتا ہے، وہاں صحابہ کرام اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمتوں کا ذکر بھی ہوتا ہے، نماز بھی پڑھی جاتی ہے، جمعہ بھی پڑھا جاتا ہے، قرآن حکیم کی تعلیم بھی ہوتی ہے، وہاں کلمہ شریف کا ورد بھی ہوتا ہے، وہاں درود شریف بھی ذوق شوق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ مسجد کی جو سہولیات ہیں اور جو مسجد کی تعریفیں ہیں اس حوالے سے میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ کہ مساجد، بسا اوقات ذہن میں ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ مساجد تو بکثرت ہیں، اور بظاہر بسا اوقات یہ بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کسی جگہ پہ کہ شاید یہاں مسجد کی ضرورت نہیں ہے، بعد نظر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو بسا اوقات یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید یہاں پہ مسجد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر باریکی سے دیکھا جائے اور اس حوالے سے دیکھا جائے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اگر بندہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اپنے ذوق کے مطابق اور محبت اور نظریہ کے مطابق الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر ان مقدس اور مبارک کلمات کا وظیفہ نہ کر سکے، کوئی ایسی جگہ خدا نہ خواستہ ہے جہاں بندہ اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سدودہ صفات کے اوپر درود اور سلام کا نذرانہ پیش نہ کر سکے تو شاید اہل محبت کی مجبوری بن جائے گی۔ اہل محبت کا ایمان یہ تقاضا کرے گا کہ کوئی ایسی جگہ ہو، کوئی ایسی مسجد ہو جہاں اللہ جل جلالہ کی عظمتوں کے پرچار بھی ہوں، توحید کا بیان بھی ہو اور مقام محمد مصطفیٰ کا بیان بھی ہو۔ اصل میں یہ مجبوری بن جاتی ہے جو بسا اوقات عام ذہنوں میں یہ بات نہیں جاتی۔ بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جہاں بھی مینار کھڑے ہو گئے ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ یہ حضرات آگے آ جائیں، علماء، مولانا مشتاق صاحب، مولانا ضیاء الدین صاحب تشریف لیں۔ تو اس حوالے سے کہ مسجد کہ جہاں پہ بالخصوص عظمت رسول کا بیان ہو،
دیکھیے رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جب مجھ پہ سلام عرض کرتا ہے میرا رب مجھے اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، میں اس کے سلام کو سن کر اسے جواب دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب بھی کوئی بندہ سلام عرض کرتا ہے تو میرا کریم پروردگار مجھے اس بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اس کے سلام کو سن کر میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ اور ارشاد فرمایا درود پڑھا کرو، سلام پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود بھی میرے دربار میں پہنچا دیا جاتا ہے، تمہارا سلام بھی میرے دربار تک پہنچا دیا جاتا ہے، پہنچا بھی دیا جاتا ہے اور خود بھی سماعت کر لیتا ہوں، سن لیتا ہوں۔ اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ اپنی محبت والوں کے درودوں کو سنتا بھی ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ اہل سنت کے ہاں رب العالمین جل شانہ کی قدرتوں کا انکار بھی نہیں ہے، مقام محمد مصطفیٰ کا انکار بھی نہیں ہے، اور اہل سنت جس یقین کی بنیاد پہ اپنا یہ سفر طے کر رہے ہیں، جس یقین کی بنیاد پہ اپنے معمولات کو سر انجام دے رہے ہیں، اور اہل سنت کی بنیاد جس یقین کے اوپر ہے اسی یقین کا نام ایمان ہے۔ ایمان یقین کا نام ہے، شک اور تردد کا نام نہیں ہے۔ حضرت موجود ہیں، آپ ایک عالم اور فاضل شخصیت ہیں، کیونکہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں پیران عظام ہوتے ہیں بسا اوقات وہ علم سے بے بہرا ہوتے ہیں، اور حقیقت میں پھر ان کو پیری طریقت یا راہبر شریعت کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو شریعت کو سمجھتا نہیں وہ راہبر شریعت کیسا ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے؟ جو طریقت کو سمجھتا نہیں وہ راہبر طریقت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے پیر طریقت اور راہبر شریعت تو وہی ہوگا جو شریعت کو سمجھتا ہوگا۔ ملک العلماء استاذ العرب والعجم علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے آپ نے زانو تلمذ طے کر کے علوم دینیہ کو حاصل کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو ایمان ہے وہ یقین کا نام ہے، شک اور تردد کا نام نہیں ہے۔ اور توجہ رکھنا، جہاں بھی شک اور تردد موجود ہے وہاں ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے وہاں پر، ایمان وہی ہے جہاں پہ یقین ہے۔ دیکھیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن جب دوسروں کے پاس جاتا ہے تو پھر شک میں بھی پڑ جاتا ہے، تو اس کا یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے اور پھر شک میں پڑ جانا، یہ اس کا کہنا اللہ ایک ہے یہ معتبر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتا ہے لیکن کبھی شک میں بھی پڑ جاتا ہے کہ اس طرح بھی کہا جا رہا ہے، تو اس کو ایمان نہیں کہتے، ایمان یقین کو کہتے ہیں۔
راسخ طور پہ، راجے طور پہ جو جان لینا ہوتا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں، تصدیق اس کو کہتے ہیں۔ خود آپ سمجھتے ہیں اردو کے اندر بھی جب یہ ہوتا ہے نا کہ فلاں معاملے کی کسی نے تصدیق کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ شکوک و شبہات نہیں رہے۔ جب تصدیق ہو گئی ہے تو پھر شکوک نہیں رہے، اگر شکوک ہیں تو پھر تصدیق نہیں ہے۔ الحمدللہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ عظیم شان عطا فرمائی ہے کہ آپ پاکیزہ زندگی کے ساتھ آج بھی متصف ہیں، اور سارے جو کمالات ہیں آپ کے وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں سلام پڑھنے والے کے سلام کو سنتا ہوں، درود پڑھنے والوں کے درودوں کو سنتا ہوں، ان کو پہچانتا ہوں، تو اہل سنت کا اس بات کے اوپر یقین ہے، اہل سنت کا اس بات کے اوپر یقین ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود و سلام جو پڑھنے والے ہیں ان کے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں اور ان کو پہچانتے بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ مکان شریف، علماء اہل سنت۔ لاجپال لاجپال پیر سیال لاجپال لاجپال پیر سیال ہماری محفل مزید پر رونق ہو گئی۔ آستانہ علیہ مکان شریف سے حضرت صاحبزادہ حامد عزیز صاحب دامت برکاتہ کی تشریف آوری، الحمدللہ تعالی کہ ہماری محفل کے اندر مزید رونق اور مضبوطی آ گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں توجہ کو مضبوط رکھنا، مرکوز بھی رکھنا، مضبوط بھی رکھنا۔ توجہ نہ رہی تو پھر یہ یقین والی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ایمان یقین کا نام ہے، اور اس یقین کو سمجھنے کے لیے توجہ بھی یقینی ہونی چاہیے۔ اگر توجہ ادھر ادھر ہوگی تو پھر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ رب العالمین جل شانہ کی توحید اور عظمت، اس کے اوپر بھی یقین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ختم نبوت اور شان کریمی کے اوپر بھی یقین۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں درود شریف کو سنتا ہوں اور درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں، سلام عرض کرنے والوں کو سنتا بھی ہوں اور ان کے سلاموں کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارا اس کے اوپر یقین ہے۔ جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ ایمان یقین کا نام ہے۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان آ گیا کہ میں سنتا ہوں، اور یہ بھی آ گیا کہ درود اور سلام کو پہنچا دیا جاتا ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ اس معاملے میں جو شک کے اندر پڑا ہوا ہے، جو اس کے اندر تردد میں پڑا ہوا ہے اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ اتنی دور سے درود اور سلام کیسے سنا جائے گا اور کیسے پہنچایا جائے گا، جو اس شک کے اندر پڑا ہوا ہے، بتلائیے اس کا ایمان یقین پر ہے یا شک پہ ہے؟ وہ یقین پہ نہیں ہے، اسے یقین نہیں آ رہا۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ذرا یہ تو بتلائیے کہ اتنی دور سے سلام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سن لینا اور اللہ تعالی جل شانہ کا سنا دینا، اس بات کو دیکھیں کہ کیا رب العالمین اس پہ قادر ہے یا نہیں۔ کسی کو جرأت نہیں کہ وہ نہیں کہہ سکے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سہارا لے رہا ہے، اگرچہ اس کا مصداق کبھی نہیں بھی بنتا، لیکن جو ظاہری طور پہ بھی
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس سے سوال ہے کہ تو یہ بتلا کہ اس درود اور سلام کو پہنچا دینے پر اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو سنا دینے پر کریم پروردگار قادر ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. آپ لوگ اس کو دماغ میں بٹھائیں اور ان محافل کو بامانہ بنائیں اور ان کو سمجھیں. اتنی محافل کے باوجود ہم اپنے نظریات سے کیوں دور ہیں اور کیوں نہیں اپنے نظریات کی ترجمانی ہم کر سکتے؟ کوئی الو کا بٹھا اگر نظریہ کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے تو ہمارے لوگ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہاں کیوں نہیں بولتے؟ یہ ایسے دلائل ہیں کہ اگر ہمارا ریہڑی بان بھی اس کو بیان کرے گا تو مخالف فریق کا شیخ الحدیث بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا. آپ ان باتوں کو دماغ میں بٹھائیں تو صحیح، ذرا کبھی مارکے میں آئیں تو صحیح، اور کبھی یہ حق و باطل کا جو مارکہ ہے اس کو کبھی سجائیں تو صحیح، اور کسی کے ساتھ یہ بات تو کریں کہ ہمیں بتلائیے کہ رب کریم اس پہ قادر ہے یا نہیں. تو اللہ تو اس پہ قادر ہے نا کہ وہ سنا سکتا ہے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو. وقت تھوڑا ہے، اس کی تو درجنوں مثالیں اور سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ اس کریم پروردگار کی قدرتیں ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اپنے محبوب کو یہ مقام عطا فرما رکھا ہے. اللہ کریم جل شانہ بھی فرماتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ مجھ کو سنا دیتا ہے اور پہچان کرا دیتا ہے. تو مجھے بتلائیے کوئی انکار کی گنجائش رہتی ہے؟ تو پھر جو میں عرض کرنے لگا ہوں تو اس یقین کا نام ایمان ہے. ہمارے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اذان کی آواز آ رہی ہے، کلمہ پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو بھائی وہ قرآن پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اذان دیتا ہے عظمت مصطفیٰ میں، اگر اس کی بنیاد یقین پر نہیں ہے تو وہ ایمان پر نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عظمت کو نہیں مانتا، آپ کی شان کو نہیں مانتا، اور اس کے اندر وہ تردد میں پڑا ہوا ہے، تو ایمان صرف توحید کا نام تو نہیں ہے، رسالت کا نام ہے. اب آخری بات جو عرض کرتا ہوں اختصار کے حوالے سے کہ مسجد کہ جس میں عقائد حقہ کو بیان کیا جا سکے، حق بات کو بیان کیا جا سکے، جس میں علماء جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ خود اس کے اندر اختیار رکھتے ہوں. محسوس نہ کرنا کہ منتظمین مساجد بھی موجود ہوں گے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ عالم دین کو وہ جو مسجد کی کمیٹی کا صدر ہے وہ شریعت کے مطابق بولنے ہی نہیں دیتا، اور یہ کہتا ہے کہ تقریر مجھے پہلے چیک کرایا کرو. بھائی چیک ان کو کرائیں جو شیوخ طریقت ہیں، جو علماء ہیں، جو سرپرست ہیں، ان کو ہم تقریر چیک کرائیں نا. اس کو کیوں کرائیں؟ تقریر چیک کرائیں کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے شریعت کا، وہ تو مسجد کا خادم ہے، اس کو تو ڈیوٹی دینی چاہیے. اور جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ سے تصدیق ہو کے آئے گا، وہ تو داتا گنج بخش سے تصدیق ہو کے آئے گا، وہ تو حضرت پیر سیال خواجہ شمس العارفین سے تصدیق ہو کے آئے گا، وہ تو حضرت پیر مہر علی شاہ سے تصدیق ہو کے آئے گا، وہ تو حضرت سلطان باہو سے تصدیق ہو کے آئے گا. اور نیچے کی تصدیقیں ہم نہیں مانتے. شریعت کے وہ مسائل جو اوپر سے تصدیق ہو کر آئیں گے، عالم دین ممبر رسول پہ اس کو بیان کرے گا. مسجد کا لطف آئے گا اور مسجد کے فیوزات جو ہیں وہ آگے جائیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں ایک جگہ پہ جمعہ پڑھاتا رہا، کافی جگہوں پہ جمعے پڑھائے ہیں، بڑا عرصہ حضرت کی سرپرستی میں بھی جمعہ پڑھاتا رہا. ایک جگہ پہ میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے مسجد میں اور نماز کے آداب کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا کہ بھائی یہ جب نماز پڑھتے ہو تو سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، دستار ہونی چاہیے، اس طرح نماز پڑھنی چاہیے.
تو میں جب فارغ ہوا بعد میں کمرے میں بیٹھے تو انتظامیہ نے کہا کہ آج آپ کو یہ مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں کرنل صاحب جو ہے وہ سر ننگے بیٹھے تھے تو یہ ان کے اوپر اٹیک ہو گیا، آج یہ مسئلہ نہیں بیان کرنا چاہیے تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں جب عالم دین کو یوں پابند کیا جائے گا کہ شریعت کو اس طرح بیان کرنا ہے اور آج کرنا ہے کل نہیں کرنا، تو یہ کیا تماشا ہے۔ اس لیے میں خوش ہوتا ہوں ایسے مقامات پہ جو مساجد کی تعمیرات ہو رہی ہیں جہاں علماء خود اس کی سرپرستی کرتے ہیں، وہ خود اس کے متولی ہیں، وہ خود اس کے انتظامات کو اپنی سرپرستی میں چلا رہے ہیں، تو وہ مسائل شریعہ کو بیان کریں گے، عقائد اہل سنت کو بیان کریں گے۔ آج امت مسلمہ اور اہل سنت جس پریشانی سے گزر رہے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جو اہل سنت کے نظریات ہیں ان پہ عمل کرنا یہ تو بڑے دور کی بات ہے، ان کو بیان کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ جو اہل سنت کے اصل جینین جو نظریات ہیں، کہیں سے خارجیت کا دروازہ کھل رہا ہے اور کہیں سے رافضیت کا دروازہ کھل رہا ہے اور وہ اہل سنت کے اندر آ رہے ہیں۔ یہ صاف ستھرا دریا جو بہہ رہا ہے صراط مستقیم والا، گندے نالے اس کے اندر کھلنا چاہتے ہیں، کہیں سے خارجیت اور کہیں سے رافضیت، اور اس کو گدلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ نظام کہ جس میں ائمہ دین اور اولیاء کرام کا ستھرا نظام موجود ہے، آج ان نظریات کو بیان کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اور یہ ظاہری مسلطوں کی ضرورت نہیں ہے، جہاں عنوان بیان نہیں کیا جا سکتا تو وہ عنوان کا مصداق جو نہیں بنتے، اور جہاں ان نظریات کو بیان کرنا مشکل ہے اور ان نظریات کے اوپر جو مساجد اور خانقاہیں نہیں آتی، تو کس قسم کی مسلط کا شکار ہم بنے ہوئے ہیں۔ وہ اہل سنت کی خانقاہیں اور مساجد ہیں بھی نہیں، جہاں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان نہ کیا جا سکے، جہاں صحابہ کی عظمت کو بیان نہ کیا جا سکے، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی صحابیت کو بیان نہ کیا جا سکے، تو یہ رفض کا دروازہ کھل رہا ہے۔ جہاں صحابہ پہ اعتراض ہو رہا ہے تو وہ رفض کا دروازہ کھل رہا ہے، اور جہاں اہل بیت کی شانوں کو بیان نہ کیا جا سکے، جہاں مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبہ کو بیان نہ کیا جا سکے، وہاں خارجیت کا دروازہ کھل رہا ہے۔ تو اہل سنت کو ذرا بیدار رہنا چاہیے کہ ہم توحید والے بھی ہیں، ہم غلامی مصطفیٰ والے بھی ہیں، ہم صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں، ہم اولیاء اللہ کے غلام ہیں اور ان کی نسبتوں والے ہیں۔ ہمارے پاس تو اتنے بڑے بڑے حوالے موجود ہیں۔ تو الحمدللہ تعالی مسجد شریف کی بنیاد یہ ایک مبارک اقدام ہے، اور اس میں اہل سنت جماعت کا اصل نظام جو اہل سنت کا ہے، اور جو اہل سنت کے جو نظریات ہیں اور جو اہل سنت کے معمولات ہیں معاشرے میں، اس کی کمی ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ یار مساجد تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بے شک مساجد زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن وہ مساجد یاد رکھنا کم ہے کہ جہاں اہل سنت کے نظام کو فل بٹر فل چلایا جا سکے، ایسی مساجد کم ہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو گنتی ہم سے کرا لے، ہم بتائیں گے کہ اگرچہ اوپر بورڈ یا رسول اللہ کا لگا ہوا ہے لیکن اندر نظام مکمل یا رسول اللہ کے حوالے سے نہیں ہے۔ اللہ کریم جل شانہ آپ سب حضرات کی اس کاوش کو اور مولانا محمد خان دامت برکاتہ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ مشائخ کی سرپرستی اور ان کی جو برکات ہیں اور ان کی جو نوازشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دائم و قائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد اہل سنت کے اوپر استقامت اور مضبوطی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔